برطانیہ میں مقیم پاکستانی منحرفین پر حملوں کا ایک سنسنی خیز سلسلہ، اور اب اس کہانی میں ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ آیا ہے۔ برطانوی پولیس نے 3 افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ آج ہم اسی پوری کہانی کی تہہ تک پہنچیں گے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک بیان سے۔ یہ الفاظ حملوں کا نشانہ بننے والے عادل راجہ کے ہیں جو انہوں نے گرفتاریوں سے ٹھیک پہلے کہیں۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اس عزم کو ظاہر کرتا ہے جس نے آگے کی قانونی کارروائی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ہے وہ بڑی خبر۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ 1 مہینے کی گہری تفتیش کے بعد برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے باقاعدہ الزامات کی منظوری دے دی ہے۔ مطلب یہ کیس اب برطانوی عدالتوں میں چلے گا اور اس کے ممکنہ طور پر بین الاقوامی سطح پر بھی گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر یہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ پولیس نے ان کے بارے میں کیا تفصیلات جاری کی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ 3 افراد جن پر مبینہ طور پر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا الزام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر مختلف حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ ایک منظم کارروائی تھی۔ ان کے پس منظر اور مبینہ کردار کو سمجھنا اس کیس کے لیے بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں اس کیس کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملزمان کو فوراً اگلے ہی دن عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فوری عدالتی کارروائی نہ صرف انصاف کے نظام کی تیزی کو دکھاتی ہے بلکہ اس معاملے کی نزاکت کو بھی واضح کرتی ہے۔ لیکن ان الزامات اور قانونی کارروائیوں کے پیچھے اصل میں ہوا کیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جن کی زندگیاں خطرے میں پڑیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن شخصیات کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر حملوں کا یہ سلسلہ کیسے منظم کیا گیا تھا۔ جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا وہ کوئی عام شہری نہیں تھے۔ یہ دونوں شخصیات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر کھلی تنقید کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ایک طرف عادل راجہ ہیں جو سابق فوجی افسر ہیں اور اب ایک بلاگر ہیں۔ دوسری طرف شہزاد اکبر جو سابق حکومتی مشیر رہ چکے ہیں۔ ان کا ہائی پروفائل ہونا ہی انہیں نشانہ بناتا ہے۔ ذرا یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ کرسمس کی صبح صرف 8 منٹ کے فرق سے 2 الگ الگ جگہوں پر حملے، اور پھر کچھ دن بعد ایک اور اس سے بھی زیادہ شدید حملہ۔ ظاہر ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پوری سوچی سمجھی اور منظم مہم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا مقصد صاف طور پر خوف پھیلانا تھا۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دھماکہ خیز حصے کی طرف۔ متاثرین کا براہ راست الزام ہے کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک طاقتور غیر ملکی ریاست کا ہاتھ ہے۔ یہ الزامات بہت ہی سنگین ہیں اور ان کے بین الاقوامی سطح پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس الزام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ISI کیا ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے با اثر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا ملک کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی میں ایک بہت ہی اہم اور طاقتور کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور سیدھا الزام ہے۔ عادل راجہ نہ صرف ایجنسی کا نام لے رہے ہیں بلکہ وہ براہ راست اس کے سربراہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ برطانوی سرزمین پر کھڑے ہو کر اس طرح کے الزامات لگانا اس کیس کو ایک بالکل نئی اور آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک سطح پر لے جاتا ہے۔ حملوں کے ساتھ ساتھ ایک اور محاذ پر بھی جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ تھی معلوماتی جنگ۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ ایک منظم پروپیگنڈا مہم چلائی گئی تاکہ عوام کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ یہ حملے انہوں نے خود کروائے ہیں۔ مقصد صاف تھا، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور اصل مجرموں سے توجہ ہٹانا۔ تو برطانوی حکام نے ان حملوں کو کتنا سنجیدہ لیا؟ جواب ہے بہت زیادہ۔ اس کی تحقیقات اب انسداد دہشت گردی پولیس کر رہی ہے، اور یہ صرف لندن تک محدود نہیں بلکہ ملک کے کئی شہروں تک پھیل چکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک قومی سلامتی کا معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ جن 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اب تک 7 سے زیادہ گرفتاریاں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ پولیس ایک وسیع نیٹ ورک کی تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ کیس صرف ان 3 افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں شاید زیادہ گہری ہیں۔ یہ سلائیڈ دکھاتی ہے کہ تفتیش کتنی پیچیدہ ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ کچھ کو پوچھ گچھ کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، لیکن ایک شخص اب بھی حراست میں ہے۔ پولیس ان سب کے درمیان رابطوں اور اس سازش میں ان کے ممکنہ کردار کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ برمنگھم سے لے کر لندن تک پولیس نے کئی شہروں میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ان تلاشیوں کا مقصد ثبوت اکٹھا کرنا تھا، چاہے وہ ہتھیار ہوں، کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس سازش کے تانے بانے جوڑ سکے اور کہانی کی پوری تصویر کو واضح کر سکے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ یہ کیس اب عدالت میں ہے لیکن تفتیش بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس کے نتائج نہ صرف ان ملزمان کا مستقبل طے کریں گے بلکہ یہ برطانیہ اور پاکستان کے سفارتی تعلقات پر بھی گہرے اور دیرپا اثرات ڈال سکتے ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔
पुलिस का कहना है कि वो खुले जहन से तफ्तीश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ अदालत में मुकदमा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पसे पर्दा मुहर्रिकात और मुमकिना तौर पर इसमें शामिल मजीद अफराद की तलाश जारी रहेगी। ये दोहरी कार्रवाई इस केस की पेचीदगी को जाहिर करती है। आखिर में ये केस सिर्फ चंद अफराद पर हमलों का नहीं है, ये एक बड़ा और परेशान कुन सवाल उठाता है। क्या मगरबी ममालिक की सरजमीन दूसरी रियासतों के लिए अपने मुखालिफिन को खामोश कराने का मैदान जंग बन रही है? इस केस का फैसला मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।